تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے آپ سے براہ راست استفادہ حاصل کیا، استفادہ کیا، آپ سے فیض پایا، اور جو آپ کے بعد میں ہوئے انہوں نے ملنگان اعظام سے، سادات پاک باز سے فیضان مدار العالمین کو حاصل کیا ہے۔ تاریخیں اٹھائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدار العالمین ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو ہندوستان میں سب سے پہلے اتفاق کا، اتحاد کا، بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعمت عظمیٰ کو بانٹنے والی سب سے پہلے مدار العالمین کی ذات ہے۔ بے شک۔ مدار العالمین نے دین اور اسلام کو فروغ دیا، تبلیغ اسلام آپ نے فرمائی۔ مدار العالمین کی ذات وہ ہے کہ آپ کے دور کے تمام اولیاء کاملین مدار العالمین کے سامنے ادب اور تعظیم سے پیش آتے۔ میں یہ نہیں کہتا ہر ایک اللہ کا ولی ہمارے سر کا تاج باعث عزت ہے، ہمارے لیے ہر ایک اللہ کا ولی باعث تعظیم ہے، کیونکہ ہم کسی ولی کی شان میں توہین نہیں کر سکتے۔ چھوٹا اور بڑا یہ خدا جانے، اس کا نبی جانے اور علی جانے، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے سب باعث تعظیم ہے۔ حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماموں جان ہوتے۔ یہ ملنگان پاک باز جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور سرکار سرکارہ محبوب سبحانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں کے سلسلے سے یہ سلسلہ جاری وساری تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے بھائیوں سے حضور زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے ملنگ تھے، جو اول ملنگ تھے، وہ حضرت سید محمد جمال الدین عرف جانے من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ملنگ جو سن 516 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 516۔ 516 ہجری میں مدار العالمین کی دعاؤں سے سب سے پہلے ملنگ جن سے گروہ دیوانگان نکلتا ہے، اور اسی گروہ دیوانگان سے حضور سیدنا قطب غوری جن کا مزار اقدس کولار شریف میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا مزار اقدس کہاں ہے؟ کولار شریف میں۔ کولار شریف میں، بے شک۔ جن کا جنازہ 12 سال تک دشت پہ رہا۔ 40 ملنگان پاک باز آپ کے جنازے کو کاندھے پر اٹھائے اٹھائے شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتے رہے، بے شک۔ اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر، کیونکہ ان کی یہی ہدایت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ میرے اس جنازے کو اپنے کاندھوں پر لیے پھرنا۔ میں آپ کو ٹھہر ٹھہر کر اسی لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کی بھاشا میں ہماری بھاشا میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جلد بازی میں کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے، بات وہی اچھی رہتی ہے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، سبحان اللہ، بے شک۔ بات وہی اچھی رہتی ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ 12 سال تک آپ کا جنازہ گھومتا رہا۔ اللہ اکبر، یہاں 3 روز میں انسان سڑ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق بخشے، اللہ جس کو زندگی جاودانی بخشے، اس کا زمین تو کیا، یہ آگ ہوا پانی مٹی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کی سچی دلیل کیا ہے؟ آپ کا جنازہ 12 سال تک گھومتا رہا۔ آئیے ہم اٹھاتے ہیں حضور سرکار قطب غوری ملنگ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا پیر کی ہسٹری، حضور مدار العالمین کی سیرت۔ بھئی ہم انہیں زندہ مدار کہتے ہیں، تمام کتابوں میں آپ کو مدار اعظم، مدار صاحب، مدار بابا، قطب المدار، مدار العالمین، مدار المعام اور زندہ شاہ مدار کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ آپ کا مزار اقدس مکن پور شریف ضلع کانپور میں مرجع خلائق، ہزارہ مخلوق خدا آپ کے
مزار اقدس پر حاضر ہوتی ہے۔ آپ کی جب ہم زندگی کو اٹھاتے ہیں تو تاریخوں میں ملتا ہے، سب سے پہلے تو خود حضور سیدنا سید مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا، الدنیا یوم وانا فیہا صوم۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الدنیا یوم وانا فیہا صوم۔ دنیا ایک دن ہے اور اس میں میرا ایک روزہ ہے، اور اس میں ایک روزدار ہوں، مطلب میری پوری زندگی کا ایک روزہ آیا جب تک یہ دنیا قائم رہے۔ کیونکہ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ العمر یوم، آپ کی عمر 596 سال کی ہوئی ہے، جس میں آپ نے 556 سال کا روزہ رکھا، لیکن ہمارا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ آپ کا 556 سال کا روزہ نہیں تھا۔ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، جب تک مدار العالمین روزے سے ہی رہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے عمر کا ذکر نہیں کیا، آپ نے عمر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے دنیا کا ذکر کیا۔ یہ دنیا ایک دن ہے اور میں اس میں ایک روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے، یہاں انسان 12 گھنٹے میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، آتے پیتے گڑگڑانے لگتی، لیکن اس قطب المدار سے پوچھئے، اس مدار العالمین سے پوچھئے، اللہ نے جس کو مقام سندیت عطا فرمایا کہ اس نے دین محمد کی اشاعت کے لیے 556 سال کا ایک ہی روزہ رکھا، سبحان اللہ، ظاہرہ طور پر 556 سال، لیکن آپ کے زندہ مدار ہونے پر خالی یہی ایک وہ نہیں ہے دلیل۔ ہم اٹھاتے ہیں حضور سیدنا عبدالعزیز اور حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر عزیز، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، قرآن پاک کی آیت کہ جب اس کی تفسیر میں، معنی میں نہیں، یہ دھیان رکھیں، آپ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قطب المدار کا وجود ختم ہو جائے گا تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کانپے گی، پہاڑ غبارے کی طرح ہوا میں اڑیں گے، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر زمین پر اتر آئے گا۔ جب قطب المدار کا وجود ختم ہو جائے پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمام غیبیہ خدمتیں باطل ہو جائیں گی، غوث، قطب، ابدال، یہ سب غیبیہ خدمت ہے، اور جب قطب المدار ان سب کو اپنے ساتھ میں لے کر کے اس جہاں سے چلا جائے تو یہ تمام کائنات عالم میں نیست اور نابود ہو جائے۔ اللہ ہوگا تو معلوم ہوا ابھی تو آسمان بھی نہیں پھٹا، ابھی تو زمین بھی نہیں کانپی، ابھی تو پہاڑ بھی نہیں اڑے، ابھی تو چاند کی روشنی معدوم نہیں ہوئی، تو معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو آسمان قائم ہے، معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو زمین قائم ہے، معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو پہاڑ قائم ہے، معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو یہ آسمان قائم ہے۔ یہ آپ کے زندہ مدار ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ ہی عنایت فرمایا ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے ذاتی حوالے نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی باتیں نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ نے ان کو لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، علماء اعظام نے لکھا ہے، مدار العالمین کے مقام کو، مرتبے کو بتلایا۔ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی قول نہیں، اور آپ خود بھی ارشاد فرماتے کہ اب دنیا یوم وانا فیہا صوم، دنیا میرے لیے ایک دن ہے اور میں اس میں ایک روزہ رکھتا۔ آپ کے خلیفہ معظم حضور سیدنا حضرت قاضی مطہر اللہ شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ کی 400 سال کی عمر شریف گزر چکی ہے، آپ نے اب تک افطار نہیں کیا، اب تک آپ نے
روزہ نہیں کھولا، جبکہ حضور شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد میں افطار ہو جائے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو۔ سورج ڈوب جانے کے بعد میں روزے کو کھول لیا جائے، افطار کر لیا جائے تاکہ یہ روزہ فاسد نہ ہو، اس کا ثواب آپ کو مل جائے، اس کا ثواب آپ کو مل جائے۔ تو میرے زندہ شاہ مدار نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے یہ کب کہا کہ میں روزہ نہیں کھولوں گا، لیکن میرا وقت نہیں آیا ہے، سبحان اللہ۔ روزہ کھولنے کا میرا ٹائم نہیں آیا ہے، آپ کا ٹائم آ گیا ہے، آپ کھول لیجیے۔ لیکن تو پھر آپ کے خلیفہ معظم حضور سیدنا قاضی مطہر اللہ شیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو حضور یہ روزہ تو شریعت کے خلاف ہی معلوم ہو رہا ہے، جبکہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، پھر آپ افطار بھی نہیں کر رہے، تو اس روزے کا ثواب آپ کو کیسے ملا؟ یہ شریعت کی پیروی کیسے ہو گئی؟ یہ شریعت کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیں جب یہ حضور مدار العالمین سے انہوں نے سوال کیا تو رات کا 1 پہر بیت چکا، تقریباً عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضور سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے